أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر اللہ مفعولا۔ پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے ختم کر لیا ہو تعلق، اور اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ پارہ نمبر 22 میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کا تذکرہ کیا ہے۔ چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تعارفی سلسلہ چل رہا ہے، آج کی یہ گفتگو بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، اور آج کی اس گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج مطہرات، ایک ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا۔ تو سیدہ زینب کا نام زینب ہے اور کنیت ابو الحکم ہے، یہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے والد گرامی کا نام جحش بن رعب بن یعمر بن صبرہ بن مرہ، اور والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب۔ یہ زینب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے، یعنی آپ کی سکی پھوپھی کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ کے متعلق مختلف روایات ہیں اسلام لانے کے حوالے سے، کچھ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں کیا۔ بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابتدائی طور پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا خاندان قریش کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں، جو ایک بڑا باوقار اور باعزت گھرانہ تھا، خاندان تھا، تو ان کو یہ جو انہوں نے جناب زید کے ساتھ نکاح کیا وہ ظاہراً پسند نہیں تھا، اسی لیے ابتدائی طور پہ انہوں نے اس کا انکار بھی کیا، لیکن جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو پھر انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتے ہوئے نکاح تو کر لیا، لیکن ذہنی طور پہ وہ اس پہ آمادہ نہ ہو سکیں، جس کی وجہ سے خاندانی جو ایک فاصلہ تھا وہ برقرار رہا، اور مکمل کوشش کرنے کے باوجود جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس میں ناکام ہوئے تو انہوں نے ایک دن انہیں طلاق دے دی۔ اب جب انہیں طلاق ہوئی تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے ساتھ نکاح کروایا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے
کہ حضرت زید کے نکاح کے بعد جب ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا اور بار بار حضرت زید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن حد تک کوشش کرتے رہے کہ ان کا آپس میں نباہ ہو جائے، لیکن چونکہ شروع دن سے ہی حضرت زینب کو یہ رشتہ پسند اور قبول نہیں تھا تو وہ ایک خاندانی مقام اور مرتبے اور فضیلت کی وجہ سے انہیں قبول نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے بعض ترش گفتگو بھی ہو جاتی بعض موقعوں کے اوپر، جو کہ حضرت زید کو ناگوار گزرتی۔ تو آخر انہوں نے تنگ آ کر کے طلاق دے دی، اور اس طلاق سے پہلے اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ ان کا آپس میں نباہ نہیں ہوگا، زید زینب کو طلاق دیں گے اور پھر اس کے بعد زینب کا نکاح آپ سے ہوگا۔ تو بہرحال عدت گزرنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو پیغام نکاح بھیجا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ پیغام کو قبول نہیں کیا، بلکہ کہا کہ میں اللہ سے مشورہ کروں گی۔ انہوں نے استخارہ کیا، اور جب انہوں نے استخارہ کیا، اللہ رب العزت سے مشورہ طلب کیا، تو ادھر اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلا دی، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ ہم نے آسمانوں پہ آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت زینب کا نکاح اللہ رب العزت نے خود عرش پہ کیا، تو یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کچھ خاص اعزاز ہیں ان کے حصے میں، مثلا جب ان کا نکاح ہوا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعزاز کی بدولت کہ اللہ رب العزت نے ہمارا نکاح آسمانوں پہ کیا ہے، ایک خاص اہتمام کیا ان کے ولیمے کے لیے، جو اس سے پہلے اپنی پہلی ازواج کے جتنے بھی نکاح ہوئے تو کسی کے نکاح کے موقع کے اوپر اتنا اہتمام نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک بکری ذبح کی اور پھر بہت سے لوگوں کو اس میں جمع کیا، اور بڑے شاندار طریقے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کا ولیمہ ہوا۔ دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک خاندانی رسم جو چل رہی تھی عرب کے اندر کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ اس کی بیوہ جو ہے، یعنی ان کا جو منہ بولا بیٹا ہے، اگر اس کی جو بیوہ ہے وہ فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دے دی تو اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے اپنی بہو کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اس رسم کو ختم کیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کوئی عیب اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کا شرعی حکم نہیں رکھتا، اس کا شرعی حکم حقیقی بیٹوں جیسا نہیں ہے، اس کے اپنے احکامات ہیں، حقیقی بیٹوں کی برابری وہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح یہ بھی ان کی خصوصیت ہے کہ ان کی اس نکاح کی دعوت کے موقع کے اوپر کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ رب العزت کے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب یہ آئیں تو اللہ رب العزت نے کچھ احکامات نازل فرمائے، اور وہ احکامات خاص تعلق رکھتے ہیں حضرت زینب اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے ساتھ۔ اور ویسے ذاتی زندگی کے حوالے سے ان کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ یہ بڑی سخی عورت تھیں، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی ان کا یہ مزاج تھا کہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی رہتی تھیں، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ ان کو اوصاف سے نوازا، وصائف سے نوازا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنا عطا کیا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رقم آتی، کوئی ہدیہ آتا تو یہ فوری طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے ایک پیش کروں گا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وصال کے بعد، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے ازواج مطہرات کے لیے وظائف مقرر کیے،
تو اسی حوالے سے انہوں نے بطور خاص 12,000 درہم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجے۔ تو جب وہ 12,000 درہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ساری ازواج میں تقسیم کرنے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یہ خاص آپ کے لیے ہیں، تو انہوں نے وہ سارے کے سارے درہم جو ہیں وہ فقراء، مساکین اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے، خیرات کر دیے، اور پھر اس کے بعد دعا کی کہ اللہم لا یدرکنی عطاء عمر بعد عامی ھذا، یعنی اے اللہ اس سال کے بعد عمر کے وظائف کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑے، یعنی انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے آئندہ ایسے حالات کا سامنا نہ کروانا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ انہوں نے تو وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، تو پھر 1000 درہم انہوں نے اور بھیجا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ تو جیسے ہی وہ 1000 درہم آئے انہوں نے وہ لیے اور پھر ان کو آگے صدقہ خیرات کر دیا، یعنی یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی خاتون تھیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سب سے پہلے مجھے جو میری ازواج مطہرات میں سے جنت میں ملے گی، ملاقات ہوگی، تو وہ لمبے ہاتھ والی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے ہاتھ آپس میں ماپا کرتی تھیں کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں۔ ہمیں تو حقیقت حال کا علم نہ ہوا، لیکن جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ صدقہ خیرات کرنے میں ان کے ہاتھ لمبے تھے، یعنی صدقہ خیرات یہ بہت زیادہ کرتی تھیں، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلی جو آپ کی بیوی آپ سے جنت میں ملاقات کریں گی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی۔ تو روایات کے مطابق سن 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور پھر اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے کفن کا انتظام کر رکھا تھا، یعنی اس حد تک یہ استغنا کو اپناتی تھیں کہ کسی سے کچھ لینا یہ گوارا نہیں کرتی تھیں، اور اگر کچھ آ بھی جاتا تو وہ فقراء میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتی۔ تو انہوں نے اپنا کفن تیار کیا ہوا تھا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی بہن کو وصیت کر دی تھی کہ میں نے اپنا کفن تیار کیا ہوا ہے، لیکن جب خلیفۃ المسلمین کو میری وفات کی خبر ہوگی تو وہ بھی کفن ہدیے کے طور پہ ضرور بھیجیں گے میرے لیے، تو اسے قبول کر لیجئے گا۔ ایک کپڑے میں مجھے ایک کفن میں کفنا دینا اور دوسرا جو ہے وہ خیرات کر دینا۔ تو ان کی بہن نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ہوئی اور انہوں نے کفن بھیجا تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے کفن میں انہیں کفنایا، اور جو خود سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا کفن تیار کر رکھا تھا اسے صدقہ کر دیا۔ تو سن 20 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں انہیں دفن کیا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن بھی تھیں۔ اس کے بعد آگے تذکرہ ہے امیر ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ سیدہ جویریہ ان کے والد کا نام حارث ہے، الحارث بن ابی زرار بن حبیب بن عائز بن مالک، یہ قبیلہ بنو مستلق سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو سیدہ جویریہ کا جو پہلا نکاح ہے وہ مصافح بن صفوان سے ہوا تھا، جو کہ غیر مسلم تھا، چونکہ یہ بھی غیر مسلم تھی ابھی تک، تو ان کا اس کے ساتھ نکاح ہوا اور وہ حالت کفر میں ہی مرا۔ لیکن سیدہ کے والد جو تھے حارث، انہوں نے مدینہ کے اوپر حملہ کی تیاریاں شروع کی۔ جب انہوں نے یہ تیاری شروع کی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے تصدیق کے لیے اپنے ایک صحابی کو بھیجا۔ جب وہ وہاں سے تحقیقات کر کے واپس پہنچے تو انہوں نے آ کر کے تصدیق کی کہ واقعتاً تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ایک لشکر کو ساتھ لے کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اچانک حملہ اتنا سخت ان کے اوپر اٹیک ہوا کہ وہ سارے کے سارے منتشر ہو گئے، اور خود حارث بن ابی زرار بھی کہیں بھاگ نکلا۔ تو کچھ لوگوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ناکام ہوئے،
اور تقریباً 10 کے قریب آدمی ان کے مارے گئے اور 600 کے قریب گرفتار ہوئے، جس کے اندر مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے سارے لوگ شامل تھے۔ اور غنیمت کے طور پہ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں صحابہ اکرام کے ہاتھ آئیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیدی اور مال غنیمت لے کر کے جب واپس مدینہ لوٹے، تو جب یہ مال غنیمت اور قیدی، غلام اور باندیاں تقسیم ہوئے تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئے۔ تو سیدہ نے ان سے مکاتبت کی درخواست کی، جو انہوں نے قبول کی، اور 19 اوقیہ سونے کے اوپر بات طے ہو گئی۔ تو چونکہ سیدہ کے پاس سونا تو تھا نہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ چلے میں چندہ اکٹھا کرتی ہوں اور اس کی رقم جمع کر کے تو میں انہیں ادا کر دوں گی۔ تو اس حوالے سے وہ سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ساری بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتلا دوں؟ اگر تم پسند کرو کہ میں تمہاری طرف سے تمہاری یہ مکاتبت کی رقم ادا کر دیتا ہوں اور تمہیں اس کے بدلے میں اپنی زوجیت میں لے لوں، تو کیا تمہیں یہ نہیں پسند؟ جب سیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو فوراً اس کے اوپر آمادہ ہوگی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مکاتبت کی رقم ادا کی، انہیں آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے میرے سے یہ بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبیلے کے اوپر حملہ کیا تو اس سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب سے چاند چلا اور آ کر کے میری آغوش میں گرا۔ تو کہتی ہیں کہ جب ہم قیدی بنا کر کے لائے گئے تو مجھے اپنے خواب کی تعمیر کی امید لگی، یعنی ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہونے جا رہی ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، چونکہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کی پیشکش کی تو فوراً ان کے ذہن کے اندر وہ خواب والی بات آئی اور انہوں نے اس پیشکش کو فوری طور پہ قبول کر لیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ ان کے اس فیصلے کے بعد ان کے والد کو جب پتہ چلا تو وہ کچھ اونٹ لے کر کے 100 یا 200 اونٹ لے کر کے مدینہ میں آئے، اور ان کی یہ خواہش یا ارادہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو آزاد کروا لوں گا فدیہ دے کے۔ لیکن ان میں سے جو خوبصورت اور توانا قسم کے 2 اونٹ تھے وہ مدینہ سے باہر کسی گھاٹی میں چھپا کر کے آئے۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کی آزادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان 2 اونٹوں کا تو مجھے حال بتاؤ جو گھاٹی میں چھپا کر کے آئے ہو۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو فوری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور کلمہ پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی صف میں شامل ہو گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ کے بارے میں ان سے ان کی رائے معلوم کر لو، میں ان کا فیصلہ ان پہ چھوڑتا ہوں۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی سے جا کر کے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا ہے۔ تو اس طرح وہ آزادانہ طور پہ اپنی مرضی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی ازواج مطہرات میں شامل کر لیا۔ اور ان کی وفات کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ یہ سن 50 ہجری میں فوت ہوئیں اور جنت البقیع کے اندر ان کی قبر مبارک بنی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا مختصر تعارفی سلسلہ ہے جو آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ تو ازواج مطہرات کے تعارف کا مقصد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ ان کی نسبت ہے، اور اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے کہ امہات المؤمنین و ازواجہ امہاتہم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مائیں ہیں۔ تو کم از کم ہمیں اس قدر تو معلومات ہونی چاہیے کہ ہماری جو مائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کے نام کیا ہیں، ان کے خاندان کون سے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے کس کس زوجہ کو کس کس مقام اور مرتبے سے نوازا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کی سیرت کو بھی سمجھنے کی، پڑھنے کی، پرکھنے کی، اور اس کے مطابق پھر ان کا مقام اور ان کی عزت اور ان کی عظمت کو اپنے دلوں کے اندر پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب